بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 3۔ ابھی سلطانہ بیگم کو گئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب عریش کی آنکھ کھلی۔ اسے گھر میں کوئی نہیں دکھا۔ اس نے علی کو آواز دی مگر سامنے سے کوئی جواب نہ آیا تو اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ پھر وہ کسی اندیکھی چیز کے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ جب گھر سے باہر آئی تو آس پاس دیکھا جہاں قدیم گھر بنے ہوئے تھے ٹوٹے پھوٹے وہ چلتی جا رہی تھی۔ جب کسی کے کہکے کی آواز پر اس نے پیچھے گھوم کے دیکھا مگر اسے کچھ دکھا نہ سامنے۔ ایک روشنی سی دکھی۔ عریج اس روشنی کا پیچھا کرنے لگی مگر وہ روشنی ایک دروازے سے اندر چلی گئی۔ عریج دروازے پر کھڑے ہو کر اس دروازے کا معائنہ کرنے لگی جب اسے کسی لڑکی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک بار پھر پیچھے دیکھا، آس پاس کوئی نہیں دکھا۔ وہ گھبرا گئی مگر ہمت کرتی سر جھٹک کر دروازے کو دھکا دے کر کھولتی تیزی سے روشنی کے پاس جانے لگی۔ وہ اس روشنی کے بالکل پاس آ کر غور سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مزید قریب جانے لگی جب وہ غائب ہو گئی اور پھر ایک اور چیخ کی آواز آئی، کسی لڑکی کی آواز جس میں تکلیف تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی لڑکی کو بہت تکلیف سے گزارا جا رہا ہے۔ جان تو ریچھ کی تب نکلی جب اس نے چیخ کے پیچھے آواز دیکھا کوئی نہیں مگر قبریں دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ وہ روشنی کے چکر میں قبرستان آ گئی تھی۔ اس نے جب واپس جانا دیکھا تو خوفناک شکل کی دیکھ کر اس کی جان نکل گئی اور زور سے چیخنے لگی، عریج کیا ہوا، اٹھو۔ علی کی پکار پر عریج گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا، کیوں چیخ رہی ہو؟ علی کے سوال پر وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ ابھی تو قبرستان تھا، وہ بڑبڑائی۔ علی نے اسے پانی کا گلاس تھمایا تو وہ ہوش میں آئی اور پھر اس کے حواس بحال ہوئے تو علی کو سارا معاملہ بتا دیا۔ اس کی بات پر علی بے سختہ کہکا چھوڑا تو عریج اسے بے یقین نظروں سے دیکھنے لگی۔ علی کہکا ضبط کرتا بولا، کیا ہو گیا ہے؟ برا خواب تھا، تم بھی پاگل ہو اور دیکھو ہارر موویز، سو جاؤ، کچھ نہیں۔ کل بھی اندھیرے کی وجہ سے ڈر گئی تم، کل میں یہاں نائٹ بلب لگا دوں گا، پھر تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ علی عریج کو واپس سلانے والے انداز میں تھپکتے بولا تو عریج بھی خاموش ہو کر سونے کی کوشش کرنے لگی مگر اس وقت ڈر بہت لگ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر یہی سب سوچتی رہی، پھر فجر کی اذان کی آواز پر اٹھ بیٹھی، نماز ادا کر کے لیٹی مگر نیند آنکھوں سے دور تھی۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی، اس کو نیند آ گئی۔ سلطانہ بیگم ناشتے کے ٹیبل پر آ کر بیٹھی تو عریج کو نہ پا کر حیران ہوئی۔ عریج کہاں ہے؟ سلطانہ بیگم کرسی کھسکا کر بیٹھی تھی، علی سے سوال کرنے لگی۔ اسے بخار ہے، رات میں برا خواب دیکھ لیا تھا، تب سے ڈری ہوئی ہے۔ علی نے ناشتہ کرتے ہوئے سرسری انداز میں بتایا تو سلطانہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جسے وہ فوراً چھپا گئی۔ کیسا خواب تھا؟ سلطانہ بیگم نے مصنوعی فکرمندی سے ایک اور سوال کیا تو علی نے انہیں رات والا واقعہ سنایا۔ اچھا، میں اس پر دم کروں گی، سلطانہ بیگم سوچنے والے انداز میں بولی تو علی سر کو خم دے گیا اور ناشتہ کر کے عریج کو ناشتہ کرنے اور دوائیاں لینے کی ہدایت دیتا آفس کے لیے نکل گیا۔ سلطانہ بیگم ناشتے کی ٹرے سجاتی کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ پھر ٹرے لے کر عریج کے کمرے میں گئی۔ بیٹا ناشتہ کر لو۔ سلطانہ بیگم سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھ کر بولی، امی آپ نے کیوں زحمت کی، میں کر لیتی۔ ارے ایسے کیسے، جب میں بیمار ہوتی ہوں تو میرا خیال رکھتی ہو، اب میں تمہارا نہیں رکھ سکتی، میری بیٹی کی طرح ہو تم۔ سلطانہ بیگم خفگی سے بولی، نہیں ایسی بات نہیں امی، بس مجھے اچھا نہیں لگتا میرے ہوتے آپ کام کریں۔ عریش ٹرے سامنے کرتی بولی تو وہ مسکرا دی، پھر اسے ناشتہ کرا کے آرام کی ہدایت دیتی نکل گئیں اور اپنے کمرے میں شال لے کر باہر جانے لگی۔ سلطانہ بیگم فقیرہ بی بی کے پاس آ کر انہیں سب بتانے لگی، دیکھا کہا تھا نا سب اثر کرے گا، تم اپنا مقصد حاصل کر لو گی، بس سچی لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ فقیرہ بی بی ہنستے ہوئے بولی، جی بالکل، اب آگے کیا کرنا ہے؟ سلطانہ بیگم نے بے چینی سے بولی۔ تو فقیرہ نے انہیں آگے کا سارا عمل بتایا تو وہ فقیرہ کا ہاتھ چومتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج عریج ایک بھی نماز نہیں پڑھ پائی تھی، بخار اتنا شدید تھا کہ اس کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا مگر وہ ہمت کرتی اٹھی جب سامنے سے سلطانہ بیگم آئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ سلطانہ بیگم اسے اٹھتا دیکھ کر فوراً سوال کرنے لگی۔ امی نماز پڑھنے۔ لفظ نماز پر سلطانہ بیگم پر خوف طاری ہوا۔ بے شک اللہ نماز پڑھنے والوں پر اپنا خاص کرم کرتا ہے، چاہے پھر جیسی بھی تکلیف ہو اس سے باہر نکال لیتا ہے۔ ارے بیٹا طبیعت ٹھیک ہو جائے تو نماز بھی پڑھ لینا، سلطانہ بیگم جلدی سے بولی۔ امی مجھے سکون نہیں آ رہا، اگر نہیں پڑھوں گی تو سو بھی نہیں پاؤں گی، آج سارا دن میں ایک نماز بھی ادا نہیں کی، میں آتی ہوں عشاء کی نماز پڑھ کر۔ عریج اتنا کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی صحیح کہہ رہی ہے، عریج پڑھنے دیں، نماز بہتر فیل کرے گی اور پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ سلطانہ بیگم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب علی کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا اور عریج وضو کرنے واش روم چلی گئی۔ پیچھے سلطانہ بیگم غصہ ضبط کرنے لگ گئی۔ سلطانہ بیگم آج بھی رات کے دوسرے پہر میں اسٹور روم میں داخل ہوئی، پھر الماری سے سفلی عمل کے لیے استعمال ہونے والی ہڈی نکالی اور ہمیشہ کی طرح دائرہ بنا کر اپنے کپڑے ایک طرف رکھ کر بلی کا خون بدن پر مل کر دائرے میں جا بیٹھی اور پھر دیا جلایا اور پیلے پتلے پر کفریہ کلمات پڑھ کر پھونکنے لگی اور پھر ایک سوئی اس میں چبھانے لگی مگر اس بار کچھ نہ ہوا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا مگر باہر سے آتی علی کی آواز پر وہ چونکی۔
امی کہاں ہیں؟ پلیز آئیں، بچا لیں، مجھے یہ لوگ مار ڈالیں گے۔ علی کی خوف سے بھرپور آواز سن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ظاہر ہے ماں تھی، چاہے جو بھی کرے مگر اولاد کی تکلیف پہ تڑپ اٹھتی۔ ویسے ہی سلطانہ بیگم کی بھی ممتا جاگ اٹھی۔ علی کی مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابھی وہ دائرے سے قدم باہر نکالنے ہی والی تھی جب ایک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بجھ گیا اور بلب ٹوٹ گیا۔ وہ گڑبڑا گئی اور سمجھ گئی یہ سب انہیں دائرے سے باہر نکالنے کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ واپس دیا جلا کر اپنی جگہ پر بلب کے ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے سائڈ پر کرتی بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگی اور ہڈی کو اٹھا کر کچھ پڑھ کر اس پر پھونک مارتی اور پھر اس ہڈی کو خون میں بھگو کر اس پتلے کے سر پہ لگاتی۔ یہ مزید عمل 2 بار کرنا رہ گیا تھا جب علی کی زوردار چیخ کی آواز پر انہیں اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، مگر فقیرہ نے ہدایت کی تھی دائرے سے باہر مت آنا۔ آندھی آئی یا طوفان، وہ عمل جاری رکھتی رہی۔ علی کی آواز آنا بند ہو گئی، وہ سکون کا سانس لیتی عمل کرنے لگی۔ تبھی کمرے کا سامان ایک دم سے ہوا میں معلق ہوا۔ سلطانہ بیگم کو اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے محسوس ہوئے۔ کمرے میں سامان ادھر ادھر تیز رفتاری سے جانے لگا، مگر جب دائرے میں نہ آیا تو وہ پرسکون ہوتی عمل کا آخری کام بھی سر انجام دے گئی۔ حیرت کی بات یہ ان کے لیے تھی کہ جب وہ عمل مکمل کر گئی تو بلب بھی جلنے لگا۔ جو سامان ڈر سے پہلے ادھر ادھر ہو رہا تھا اب وہ اپنی جگہ پر ہی تھا۔ وہ حیران ہوتی جلدی سے سامان سمیٹ کے شاور لے کر تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر نیند ان کی آنکھوں سے آج بھی کوسوں دور تھی جب ماضی کی ایک لہر ان کی نظروں کے سامنے آئی۔ فائزہ کے ہاں بیٹی ہوئی صابر صاحب تیزی سے کچن میں داخل ہوتے سلطانہ بیگم سے بولے، جو کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ سچی؟ سلطانہ بیگم خوشی سے پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ میں شال لے کر آتی ہوں، پھر دیکھنے چلتے ہیں۔ سلطانہ بیگم تیزی سے کمرے سے شال لے آئی اور صابر صاحب کے ہمراہ ہسپتال روانہ ہو گئی۔ فائزی، اس بچے کا نام عریج رکھو گی نا؟ سلطانہ بیگم ایک چھوٹی سی بچی کو گود میں لیتی بولی۔ بالکل، فائزہ بیگم مسکرا کر بولی۔ خالہ؟ سلطانہ بیگم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرا تھا جسے وہ بے دردی سے رگڑ گئی تھی۔ جاری ہے۔